الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن اسلام آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتوں سے میدان محشر کے حوالے سے جب وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہوں گے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ایسا منظر کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ عذر پیش کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ عذر پیش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر پیش کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جہاں تک کہ سب سے پھر ملا کر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے. اور کیسا سخت عالم ہوگا کہ پچھلی گفتگو میں نے بتایا کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر گناہوں کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی اپنی ایڑیوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک اور کوئی اپنی گردن تک تیر رہا ہوگا اپنے پسینے کے اندر، جتنے زیادہ اس کے گناہ. ایسی سختی کی عالم کہ جب سورج میل 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا حدیث کے مطابق، اس وقت عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اور پہلا کون خوش قسمت ہوگا اس کے بارے میں پچھلی گفتگو میں نے آپ کو بتایا کہ حاکم عادل، حکمران جو عدل کرتا ہو اور جو انصاف کرتا ہو، اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر میں نے مثالیں پیش کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے اچھے حکمران کیسے ہوں گے اور تمہارے برے سربراہان کیسے ہوں گے. اور پھر وضاحت کیا فرمائی کہ اچھے حکمران تمہارے اوپر وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ تم محبت کرو گے اور وہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، جو تمہاری خیر خواہی چاہیں گے اور تم ان کی خیر خواہی چاہو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو گے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. اور بدترین حکمران کون ہوں گے؟ جن سے تم بھی نفرت کرو گے اور وہ بھی تم سے نفرت کریں گے. وہ بھی تم کو برا بھلا کہیں گے اور تم بھی ان کو برا بھلا کرو گے، اور تم بھی ان پر لعنت ملامت کرو گے اور وہ بھی تم پر لعنت ملامت کریں گے. یہ 2 کیٹیگریز آپ نے بتائیں، اچھے حکمران کے حوالے سے اور برے حکمران کے حوالے سے. تو معلوم کیا ہوا کہ عرش الہی کا سایہ جس پہلے شخص کو نصیب ہوگا وہ حکمران عادل کو نصیب ہوگا کہ جو عدل کرے. اور دوسرا شخص کون سا ہے کہ جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ اس کے بارے میں آقا نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ. کیسا نوجوان کہ جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی ہوگی، جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی. اس لیے کہ نوجوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
اور بڑھاپے میں تو کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا بھی نیک اور شریف ہو جاتا ہے. انسان جس کا مقصد ہی رب کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. تو مقصد تخلیق اور مقصد پیدائش کیا ہے؟ وہ عبادت. اور عبادت جب جوانی کے اندر کرتا ہے ایک انسان تو رب کو اتنا وہ پسند آتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عرش الہی کا سایہ جن 7 لوگوں کو نصیب ہوگا اور میں سے ایک وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو. اور دراصل جو آدمی، جو نوجوان جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ ہم ولیوں کی تلاش ہمارے مرے ملتے ہیں. ہمارے یہاں جو کنسپٹ بن گیا ہے ولی کا اور اللہ کے دوست ہونے کا، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم برے حال میں دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کی بال بڑا گندا اور گندگی کے اندر لچڑا ہوا، اب نارمل سا شخص، ہمارے لوگوں کی اکثریت اس کو ولی مانتی ہے، یہ بڑا ولی اللہ ہے. ہم کی ایسی بات نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کے صالح اور نیک ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. 4 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ اللہ کا نیک، ولی اور صالح نوجوان. اس کے نیتوں میں دوسرے لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، یعنی اس کی نیت میں دوسرے لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور اس کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں صدق و سچائی ہو، منافقت اور جھوٹ نہ ہو. اور تیسری چیز، اس کی زبان سے سچ اور سچائی جو ہے وہ نکلے اور اچھائی کی بات نکلے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سے بات کرو تو کون سی بات کرو؟ اچھی بات کرو. اور چوتھی چیز، اس کے جو اعضاء و جوارح ہیں ان سے نیک اعمال کا صدور ہو. اگر یہ 4 چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص صالح ہے اور نیک ہے. زبان کی بات آئی، سب سے زیادہ جو ہم آج نقصان اٹھا رہے ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی، وہ اپنی زبان کی وجہ سے. ہماری زبانیں اتنی بے لگام ہو گئی ہیں کہ کسی کو بخش نہیں رہی. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو 2 راموں کے درمیان ہے، شرمگاہ، اور دوسری وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہر روز صبح سویرے انسان کے تمام اعضاء و جوارح، دل، جگر، گردہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے زبان احتیاط کرنا، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالنا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم سارے مصیبت کے اندر پڑ جائیں گے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اس کا ایک ایک زبان سے نکلا ہوا لفظ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. لیکن سب سے زیادہ احتیاطی بے احتیاطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے اس سٹیج سے ہو رہی ہے اور منبر رسول سے ہو رہی ہے کہ جس پر اپنے آپ کو وارث انبیاء کہنے والے ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی عام شخص سے. وہ کسی سفید حدیث کو بھی نہیں دیکھ رہے، وہ کسی عالم دین کو بھی نہیں دیکھ رہے، اور اس زبان سے جو ان کی گن نکل سکتا ہے وہ نکلتا ہے اور معاشرے کو چلا رہا.
بہت سارے نوجوان لوگ ان کے دام فریب کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں اور دعوے ایسے ہی پیش کرتے ہیں کہ بڑی زبردست بات کی حضرت صاحب، لیکن خدا کی قسم اگر قرآن کی اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور جان سکتے ہیں کہ قوم کیا کہہ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اس کا ترجمہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر یہ اس آیت کو پڑھیں ہم کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو ایک چھوٹا سا آدمی اٹھ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتا ہے. تو دوستو ہمارا مشن یہ ہے کم از کم اس مرکز دارالتبلیغ اور جامع مسجد مکی سے جو آواز نکلتی ہے اور نکل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ادب. ہم چاہتے ہیں کہ ادب اور احترام کی فضا قائم ہو اور ہم سب کے دلوں کے اندر لوگوں دوسرے لوگوں کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے. کسی دوسرے مسلک کے، کسی دوسری جماعت کے عالم دین کے بارے میں بھی اگر ہم بات کریں تو ادب کے ساتھ کریں. یہ ہمارے اکابر کا، بڑے علماء کا شعر رہا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں. تو بات ولی کی ہو رہی تھی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی ولی کو دیکھا ہے کبھی؟ انہوں نے کیا جواب دیا، غور کیجیے گا کہ ہاں میں نے 2 دن پہلے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک ولی کو دیکھا. اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسا تھا، کون تھا جو آپ اسے آپ اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ جب میں اسٹیشن پر ریل گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کلیوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے جو آ کر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور سامان اٹھائے جا رہی ہے جہاں جہاں سامان رکھنا ہوتا ہے. میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ بڑے خوشبو اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا. تو میں نے سوچا کہ جب یہ نماز پڑھ لے تو میں اس سے ہی اپنا سامان رکھواؤں گا. چنانچہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ کیا میرا سامان اٹھا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں. تو میں نے اپنا سامان اس کے حوالے کیا اور اس نے جا کر جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا. تو میں نے 1 روپیہ اس کو دیا کہ دیکھو یہ تمہاری مزدوری بنتی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے 12 آنے مجھے واپس کر دیا اور 4 آنے رکھ لی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا تمہارا، میں تمہیں روپیہ دے رہا ہوں اور تم باقی واپس کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میرا حق جو بنتا ہے وہ 4 آنے، اس سے زیادہ لینے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے. تو کتنی زبردست مثال انہوں نے پیش کی کہ یہ اللہ کا ولی تھا. اور یقیناً جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ رب کے خوف کی وجہ سے انسان ناجائز منافع خوری سے، ناجائز کسی کا حق دبانے سے باز آ جائے، سمجھیں وہ ولی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، غور کیجیے گا. معاذ کو کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کے نتیجے کے اندر تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم تو تلاش میں ہیں ہر وقت کسی بات کی، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہماری آخرت سمجھ جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو معاذ کام بڑا مشقت کا ہے، کیا کر لو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ کروں گا. پھر آپ نے فرمایا، دیکھ لو معاذ یہ کام مسلسل کرنے کا ہے، کر لو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل میں کروں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے معاذ تم اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف اور شفاف کر لو، بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ. آئیے ذرا ہم غور کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا ہمارے دل شیشے کی طرح صاف ہیں یا نہیں ہے؟ بہت مشکل. ہمارے دلوں کے اندر بڑی نفرت ہے دوسروں کے بارے میں، ہمارے دلوں کے اندر بڑا بغض ہے، تکبر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو دوستو ولی کی نشانی پر کیا بتائی گئی ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ دل کو شیشے کی طرح صاف شفاف کر لینا دوسرے کے بارے میں. اور ولی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی کی شکایت نہیں کرتا، ماضی پر افسوس نہیں کرتا، مستقبل سے خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے حال پر کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے. اور جو آدمی یاد رکھے لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتا پھرے، جو آدمی اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عناد، نفرت، یہ بیماریاں لیتا پھرے اور اٹھتا پھرے،
یاد رکھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور علماء کیا کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی یہ کیفیات ہو، جو دنیا کے اندر ایک حسد کے اندر مبتلا ہو کر کرتا پھرے، وہ آخرت کے اندر بھی اس کا انجام وہ بھی ہوگا. اور جس شخص کو دنیا کے اندر جنت اس کے دل میں آ جائے، آخرت میں بھی جنت اسی کو ملے گی. اور جنت کب دل میں دنیا میں مل سکتی ہے؟ جب انسان دوسروں کے بارے میں کرخائی کی جذبات رکھتا ہو، جب دوسروں کے بارے میں اچھائی کی جذبات رکھتا ہو، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں دوسرے کے لیے نفع کا باعث بن جاؤں، مجھ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مجھ سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان نہ پہنچے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، بندہ کامیاب ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں مفتی مختار الدین شاہ صاحب کربوغ شریف والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تم نافع بن جاؤ لوگوں کے لیے. نافع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفع دینے والا. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو ان سے سوال کیا گیا، حضرت یہ جو یورپین لوگ ہیں یہ بڑے مزے میں ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا لوگ یورپین لوگ، مغربی لوگ کیوں مزے میں ہیں؟ کہ انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ مزے میں ہیں. اور ہم کس میں ہیں؟ ہم پستی اور ذلت کا شکار ہیں مسلمان. کیوں؟ آج سے 300 سال پہلے تک جو ایجادات تھی، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیزیں تھیں، وہ ہم مسلمان کیا کرتے تھے. مسلمان سائنسدانوں نے بہت کچھ کیا، بنیادیں فراہم کی سائنس کو، تو اس وقت تک مسلمان عروج پر تھے. لیکن جب انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام چھوڑا اور وہ ذمہ داری غیروں نے لے لی، کفار نے لے لی، تو آج وہ بلندی پر ہے اور ہم پستی پر. تو یہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی مسلمان پر لازم آتا ہے کہ وہ نفع پہنچانے والا بنتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سے آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں گے، ناجائز منافع خوری سے باہر آئیں گے. صحیح بات ہے، ہم نے مشن بنایا ہے کہ ہم کم از کم یہاں پر ایک مشن بنا لیں کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر بنانا ہے. معاملات کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. ہم ظاہر پر توجہ دیتے ہیں، باطن پر توجہ نہیں دیتے. معروف تقی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جس کا باطن اچھا نہیں ہے مگر ظاہر اچھا ہے، وہ مکار ہے. اور جس کا باطن اتنا اچھا ہے اور ظاہر اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ کردار ہے. اور یاد رکھیں ولایت جو ہے وہ کردار سے نصیب ہوتی ہے، باقی جو انسان کی شخصیت ہے اس سے نصیب نہیں ہوتی. کردار اگر اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے درجے پر فائز ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ کردار سے مالا مال کر دے. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش ہم کریں گے تو تب بھی ہم اچھے بنیں گے، ورنہ نام ہی یہ مسلمان بنتے رہیں گے. کیا خیال ہے سارے دوست؟ یار ان شاء اللہ